اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام امید نجات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام امید نجات، اس کا مقصد اور ہدف یہی ہے کہ جب ہم آج کے معاشرے کی بات کرتے ہیں، اس معاشرے کو ہم کبھی کہتے ہیں بہت برا ہے معاشرہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس معاشرے کو اچھا بنانا چاہیے، اس معاشرے کی سدھار ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ یہ معاشرہ بنایا کس نے ہے، یہ معاشرہ برا کیسے ہوتا ہے، یہ معاشرہ اچھا کیسے بنتا ہے، اس پر ہم غور نہیں کرتے، اس پر ہم تدبر نہیں کرتے ہیں۔ یہ معاشرہ انسان سے بنتا ہے، دو انسانوں کے ملاپ سے۔ آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور جناب بی بی سلام اللہ علیہا، بی بی حوا سلام اللہ علیہا سے۔ یہ دو افراد سے معاشرے کا آغاز ہوتا ہے۔ آج بھی دو افراد سے جب معاشرے کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے اولادیں، تو اس گھر کے اندر ایک سمجھ لیں ایک چھوٹا سا معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ تو یہ معاشرہ جو قائم ہو رہا ہے وہ ہم اور آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے، ہم اپنے آپ کو درست کریں گے، ہم اپنی اصلاح کریں گے، تو پھر یہ معاشرہ خود بخود بہترین معاشرہ کہلائے گا۔ لہذا اس معاشرے کے اندر آج کے زمانے میں نفرتیں، ایک دوسرے کے ساتھ عداوتیں، دشمنیاں، نہ جانے کس طرح کی مشکلات انسان فیس کر رہا ہوتا ہے۔ بعض انسان بے روزگاری کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، لوگوں کے تانوں کی وجہ سے اس قدر تنگ آ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی طرف جاتا ہے، اور جسے ہم کہتے ہیں خودکشی۔ یعنی یہ نا امیدی کی ایک علامت ہے کہ انسان اپنے آپ کو ختم کرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس پروگرام کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے اور قرآن مجید فرقان حمید کے اس اعلان کی طرف متوجہ کریں گے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ انسان جتنا گنہگار ہو، جتنا مشکل میں ہو، جتنی پریشانی کا شکار کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنے رب کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اور جب اپنے رب کی جانب سے دل سے راز و نیاز کرتا ہے تو اس کی مشکل آسان ہوتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ دنیا کی دولت انسان کو سکون نہیں پہنچاتی، یہ دنیا کی شہرت، دنیا کا اقتدار انسان کو سکون نہیں پہنچاتا، اس لیے کہ جن کے پاس زیادہ دولت ہوتی ہے، جو بہت بڑے اقتدار کے مالک ہوتے ہیں، آپ ان سے معلوم کیجئے گا کہ وہ رات کو سو نہیں سکتے، اور اس کے مقابلے میں ایک فقیر انسان کو، ایک گداگر انسان کو، جو ایک فٹ پاتھ میں ادھر سے گاڑیاں ادھر سے گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں لیکن وہ آرام سے سو رہا ہوتا ہے، ان سے پوچھیں کہ وہ نیند کتنی عظیم نعمت ہے خدا کی، جو گولیاں کھا کر بھی سو نہیں پاتے۔ تو پتہ چلا کہ دولت سے سکون نہیں ملتا، عزت و شہرت سے اور اقتدار سے سکون نہیں ملتا۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد یہی ہوتا ہے کہ قلوب کے لیے انسان سکون چاہتا ہے تو وہ ذکر اللہ میں ہے، یعنی دل کا سکون خدا کے ذکر میں ہے۔ لہذا انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو اسے خدا کی جانب ویسے پہلے سے متوجہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اگر وہ نہیں ہوا اور ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو پھر ایک بار خدا کی جانب متوجہ ہو کر تو دیکھے، اس کی نا امیدی، اس کا جو مشکل میں ہونا، اس کی مصیبت، اس کی تنگ دستی، انشاءاللہ جب راز و نیاز کرے گا خدا سے وہ دور ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے میں نے، وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو دنیا کے ہر انسان سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی مسلک سے، کسی مذہب سے، کسی فرقے سے، کسی زبان سے، کسی قطعے سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر انسان کا، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، سب کا تعلق اس سے بنتا ہے، اور وہ ایک انسان کے وجود کے اندر مختصر سا حصہ ہے جو 4 حروف سے مل کر بنتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں زبان۔ یہ زبان
اتنا اہم حصہ ہے اپنے اس وجود کا انسان کے کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں خدا والا بھی کہلا سکتا ہے، اپنے آپ کو ولی اللہ بھی بنتا ہے، اور یہی زبان اگر وہ اس کا غلط استعمال کرے تو وہ دنیا کا بدترین انسان بھی اسی زبان کی وجہ سے کہلاتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو پیکر بنایا، اخلاق عظیم کا پیکر بنا کر بھیجا۔ وہ اخلاقیات میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ انسان کی زبان ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھیے۔ جس کی زبان خود، جس اللہ نے ہم اور آپ کو بنایا ہے، اس نے زبان کو جس انداز میں رکھا ہے، 32 دانتوں کے درمیان، آپ سمجھے 32 تالے لگائے ہیں اس زبان پر، اور 2 ہونٹوں کے ذریعے سے سمجھے دروازہ ہے جو بند کر دیا ہے، اور اتنا محفوظ کر کے بتا دیا کہ اس کو ہمیشہ محفوظ رکھو، اس کو اپنے قابو میں رکھو۔ اس کا قابو رکھنا بہت اہم بات ہے۔ 22 ویلر جو ہے ٹرالر کو روکنا، اس کا بریک لگانا بہت آسان ہے، لیکن اس زبان کو روکنا، اس کا زبان کا بریک لگانا، جب انسان زبان کا بریک لگاتا ہے تو نہ جانے کتنے بریک فیل ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سماعتوں کا نظر کرنا چاہتا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیکھا کہ ایک چھوٹے سوراخ سے ایک بیل برآمد ہوا، اور اب یہ بیل جو ہے اس سوراخ سے برآمد تو ہوا، لیکن بیل دوبارہ اس سوراخ میں جانا چاہتا ہے، لیکن وہ جا نہیں پا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبرائیل سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے جبرائیل، کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جناب جبرائیل فرماتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، یہ مثال ہے کہ ایک انسان بڑا بول دیتا ہے اور اس کے بعد وہ واپس لینا چاہتا ہے، لیکن وہ واپس نہیں لے سکتا۔ یعنی انسان کو اپنی زبان پہ قابو رکھنا چاہیے۔ زبان کا نشتر نیزے کے زخم سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ نیزوں کا زخم جو ہے وہ بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم نہیں بھر سکتا۔ ایک عالم دین بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایک مقام پر بیان فرما رہے تھے، ان کے خطابت کے بعد وہ جب گھر جانے کے لگے تو ایک خاتون سامنے تشریف لائی، بزرگ خاتون تھی۔ اس نے کہا کہ اے مولانا، مجھے بتائیے کہ اگر انسان کا دل چاہے کہ کسی کو معاف کرے تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے کہ معاف کرنا چاہتی ہوں میں، تو کوئی وظیفہ مجھے بتائیے کہ میں کس طرح اس کو معاف کروں۔ عالم دین فرماتے ہیں کہ معاف کرنے کے لیے تو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ کا دل راضی ہو جائے کسی کو معاف کرنے کے لیے تو یہ کافی ہے۔ اب وہ بزرگ خاتون فرماتی ہیں، اے عالم دین، میرے 3 بیٹے ہیں، اور جو آخری بیٹا ہے، سب سے چھوٹا بیٹا، اس کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہوا، لہذا بڑی محبتوں سے میں نے اس بچے کو پالا۔ میں نے اس بچے کو ماں کا پیار تو دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ باپ کی محبت اور شفقت کے ساتھ اس کو پالا ہے۔ ایک دن میں نے ان 3 بیٹوں کے سامنے کہا کہ اے میرے بیٹو، میں بیمار ہوں، مجھے کالا یرکان ہوا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، سب سے پہلے سب سے بڑے بیٹے نے کہا کہ ماں، آپ کو تو پتہ ہے میرے بڑے اخراجات ہیں۔ اس کے بعد دوسرے بیٹے نے کہا کہ اماں، اگر کوئی دیسی علاج اگر آپ تجویز کریں اپنے لیے تو وہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اور متوجہ ہوئی سب سے چھوٹے بچے کی طرف، جس کو بڑے لاڑ و پیار سے پالا تھا، اور اس بچے نے خود کہا کہ ماں، آپ میری طرف متوجہ ہو رہی ہیں، آپ تو جانتی ہیں
کہ پیسے میں بہت کماتا ہوں لیکن ماں میری بڑی مجبوریاں ہیں. ان تینوں بچوں کے جواب کو سن کر ماں اٹھ کے چلی جاتی ہیں اور یہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ دنوں بعد نہ جانے کس نے ان کو سمجھایا، وہ تینوں بچے میرے پاس آئے اور معافی مانگی. کئی بار آئے معافی مانگنے کے لیے، میں نے ان کو معاف کر دیا. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں مولانا صاحب، میں نے ان کو معاف تو کر دیا ہے لیکن وہ جو جملے ہیں وہ میرے دل سے نہیں نکل رہے جو انہوں نے کہہ دیے تھے. ناظرین کرام، اس واقعے کو کنٹینیو کرتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. یہاں مختصر سا بریک لیتے ہیں. ناظرین کرام، پروگرام امید نجات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. بریک سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی. ایک واقعہ جو آپ کے سماعتوں کا نظر کر رہا تھا کہ ایک بڑھیا ایک عالم دین سے یہ سوال کر رہی تھی کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں اپنی اولاد کو معاف کرنا چاہتی ہوں، معاف کر چکی ہوں لیکن وہ جملے جو میرے دل میں اندر موجود ہیں وہ نہیں جا رہے، وہ جملے نہیں بھلا سکتی میں. اس وقت عالم دین نے جب یہ باتیں سنی اور انہوں نے یہ جملہ بھی کہا کہ میں اپنی اس زندگی کی طرف متوجہ ہوتی ہوں جو میں نے 40 سال اپنی ساری جوانی ان کے اوپر خرچ کر دی، پوری زندگی ان کو پالنے میں، ان کی پرورش میں لگایا. جب میں اس زندگی کی طرف متوجہ ہوتی ہوں تو وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ چند لمحات کے اندر انہوں نے اپنے زبان سے جو جملے کہے ہیں ان جملوں نے مجھے بہت ہلکا کر دیا ہے، بہت مغموم کر دیا ہے. یعنی زبان سے چند جملے کہے ہیں اور 40 سالہ محنت جس محبت اور شفقت سے پالا ہے ان چند لمحات کے اندر ان کو وہ ضائع کر رہے ہیں. ماں مغموم ہے، بار بار کہتی ہے کہ میں مرنے سے پہلے ان کو معاف کرنا چاہتی ہوں، یعنی یہ جملے بھی میرے دل سے نکل جائیں. اس وقت عالم دین فرماتے ہیں آپ تو ماں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا دل بڑا نرم بنایا ہے، آپ معاف ہی کر دو گی. لیکن میں ان بچوں سے مخاطب ہوں کہ وہ بچے کہ جنہوں نے اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھا، چند ہی جملے کہے نا، چند لمحات گزرے ان جملے کا ادا کرنے میں، وہ جو 40 سالہ اس کی محنت کو جو ماں نے ان کو پالا ہے اس کو بھلا دیا. اور اس جملے کے کہنے کے بعد ان بچوں نے اپنے اور ماں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا. بلکہ میں یوں کہوں کہ وہ ماں اور اپنے درمیان فاصلہ نہیں بلکہ اپنے اور جنت کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا ہے. اب وہ جنت سے دور ہو گئے اس لیے کہ یہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بہت اثر کرتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ انسان بولنے سے پہلے سوچے، جو بولنا ہے وہ پہلے سوچے، اس لیے کہ زبان سے نکلا ہوا لفظ واپس نہیں آتا اور اس کا زخم اتنا سخت ہوتا ہے کہ جب بھی یاد آئے زندگی بھر اس کو ستاتا ہے. ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی میں، بلکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے معاذ اپنی زبان کو قابو میں رکھیے گا، اس لیے کہ یہ پوری شریعت ہے میری، یہ میرا پورا دین ہے. انسان کو نجات تب ملے گی جب وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی زندگی کو دیکھیے کہ آپ مکہ المکرمہ میں موجود ہیں اور سارے مکہ والے نعوذ باللہ آپ کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نہ جا کے بیٹھے، ان سے کوئی باتیں نہ سنے، اس لیے کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر ہیں، یہ سحر کرتے ہیں، یہ جادو کرتے ہیں. اپنی زبان کے ذریعے سے وہ الفاظ بول دیتے ہیں کہ جس سے انسان ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، تو اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو ہے. ناظرین، ایسا ہی ایک واقعہ مدینے کا سردار مکہ المکرمہ میں آیا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے.
یعنی اللہ کے نبی سے پہلے بھی طواف ہوتا تھا، مشرکین بھی طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، وہ طریقہ مختلف تھا۔ اب وہ طواف کر رہا ہے، اس سے پہلے جب مکہ کے سرداروں سے ملاقات اس کی ہوئی تو مکہ والوں نے اس کو سمجھایا کہ خانہ کعبہ کے طواف کے درمیان اگر کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو جائے اور ان کا نام بتا دیا، نعوذ باللہ وہ محمد اس کا نام ہے، خبردار اس کے قریب نہ جانا۔ اور بلکہ وہ سرداروں سے کہہ رہے تھے کہ اپنے کانوں میں روئی ڈال کے جانا کہ ان کی کسی بات کا تم پر اثر ہو جائے گا۔ یہ چونکہ مدینے کا سردار تھا، ان کی بات مان کے روئی تو ڈال کے آ گیا، لیکن یہ کہ درمیان میں اس نے کہا کہ میں سردار ہوں مدینے کا، میں دیکھ تو لوں یہ کیا بات کر رہا ہے، میں جا کے مدینہ والوں کو بھی کچھ کہہ دوں گا کہ ایسی شخصیت اگر ہے کوئی کہ جو انسان پر جادو کرتی ہے تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، میں خود سردار ہوں، میں ان سرداروں کی بات کیوں مان رہا۔ قریب میں دیکھا کہ رسالت مآب تشریف فرما ہے، قریب جا کے دعا سلام کے بعد گفتگو کا آغاز ہوا۔ کہا کہ آپ محمد ہیں؟ کہا جی میں محمد۔ تو یہ کیا کہتے ہیں مکہ والے؟ کہا کہ میں خدا بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس خالق کا جس نے مجھے پیدا کیا، اس کائنات کو وجود میں لایا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہی خالق حقیقی ہے، وہی معبود ہے، ہم سب اس کی عبادت کریں، اس لیے کہ وہ خالق ہے اور باقی کائنات کے اندر جو چیز ہے وہ مخلوق خدا ہے۔ کچھ گفتگو فرمائی، کچھ حالات کے بارے میں معلوم کیا کہ مدینے کے حالات کیسے ہیں۔ سینکڑوں سال سے مدینے کے اندر جو دو قبائل تھے بڑے، آپس میں گتھم گتا تھے، کبھی ان کا قبیلے کے افراد جو ہیں ان کے کسی ایک فرد کو قتل کرتے اور اس کے بدلے میں وہ ان کے فرد کو قتل کرتے اور پھر اس کے بدلے میں یہ ان کے، تو اس طرح یہ قتل و غارت کا جو سلسلہ تھا وہ نہیں رکنے والا تھا۔ سینکڑوں سال گزر گئے، یہ چلتا رہا۔ آج اللہ کے نبی یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو آپ کے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روک دیا جائے، تو کہا اس طرح کی بات تو آج تک کسی نے نہیں کی، اس کے خاتمے کی تو کسی نے بات نہیں کی، جبکہ دونوں قبیلے پریشان ہیں، اس قتل و غارت سے وہ پریشان ہو چکے ہیں، لیکن کوئی انسان ایسا نہیں آیا کہ جو یہ کہے کہ جناب اس قتل غارت کو ختم کرنے کے لیے کوئی طریقہ بیان کر دے، کوئی راہ حل نکالے۔ آج اس نے دیکھا کہ یہ جس کو یہ کہتے ہیں جادوگر، یہ وہ تجویز دے رہے ہیں کہ آپس میں مل بیٹھ کے اس معاملے کو رفع دفع کیا جا سکتا ہے۔ یہ گفتگو ایک حق گوئی کی گفتگو ہے، اس نے سمجھا کہ یہ تو بات حق کر رہے ہیں، یہ سچی بات کر رہے ہیں، اور آج تک ایسا کوئی مشورہ کسی نے نہیں دیا اور ہم سب پریشان تھے، اس کا مشورہ بہت اچھا ہے۔ تبھی تو اللہ کے نبی مکہ گئے نہیں، مدینہ نہیں گئے، آپ نے تبلیغ کا آغاز مکے سے کیا، اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینے کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ کیسے؟ ابھی تو آپ مدینہ گئے ہی نہیں ہیں۔ آپ کی اسی گفتگو سے متاثر ہو کے لوگ جب آتے تھے مکہ تو آپ کی گفتگو سے متاثر ہوئے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے، آپ کے انداز گفتگو سے متاثر ہوئے۔ لہذا اخلاق کا بڑا رول ہے، اور نبی کی زندگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کو اخلاق ہی اخلاق ملے گا۔ آج کے معاشرے کے اندر کچھ افراد یہ کہتے ہوئے تنقید کرتے ہیں، کسی کے اوپر سخت بات کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، لہذا ہم حق بات تو کرتے رہیں گے، چاہے کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں جناب، اللہ کے نبی سے بھی زیادہ کوئی حق بول سکتا ہے، اللہ کے نبی سے بھی کوئی زیادہ سچا ہے اور سچ بات کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی تو سب سے سچوں میں سردار ہے، سچوں کے سردار ہیں۔ آپ کی زبان میں تو کبھی کڑواہٹ نہیں تھی، آپ تو ہمیشہ میٹھا بول بولتے تھے، آپ کی گفتگو سے لوگ متاثر ہوتے تھے، آپ کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ لہذا یہ زبان کہ جس کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اس زبان کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ آپ مجھے کوئی بتائے آج جو انسان تنقید کرتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف کوئی انسان متوجہ ہو جائے. آپ نے مکے کی زندگی میں جو تبلیغ دین کا آغاز کیا ہے وہاں آپ پر پتھر پڑ رہے ہیں, طائف والوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا پتھر مار کے, اور جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیجئے تو ہم اس پہاڑ کو ان کے اوپر گرا دیں. لہذا اس مقابلے میں کہ جب آپ کو لہو لہان کر دیا گیا, آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا گیا, طائف والوں نے ظلم کیا, اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی سے یہ کہا جا رہا ہے اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ پہاڑ ان کے اوپر گرا دیں, ان کے اوپر عذاب گرا دیں, عذاب نازل کریں. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مقابلے میں یہ نہیں کہا کہ ان کے اوپر پہاڑ گر جائے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا یہ لوگ مجھے نہیں جانتے, پروردگارا ان کو ہدایت عطا فرما, اگر یہ مجھے جانتے تو مجھے پتھر نہیں مارتے. لہذا آج ہم اور آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا اور اس سیرت طیبہ پر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا. میں اپنی گفتگو کا یہاں پر اختتام کرتا ہوں. مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو یہاں پہ اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک اللہ حافظ.